فیصل آباد انتظامیہ کو اپنا ہی عملہ بے وقوف بنانے لگا۔ کاغذی کارروائیوں میں بڑے بڑے دعوے، عوام پھر بھی ریلیف کو ترسنے لگے۔ مارکیٹ ریٹ سرکاری ریٹ لسٹوں کے برعکس، دکاندار اشیاء کی قیمتیں مرضی سے طے کرنے لگے۔ عوام کی جیبوں پر چھریاں چلاتے منافع خور آزاد، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی ملی بھگت یا کمزور گرفت۔ فیصل آباد میں 22 ستمبر سے سرکاری ریٹ لسٹ ہی جاری نہ ہو سکی۔ انتظامیہ نے بھی افسروں کو کھلی چھٹی دے دی۔ شہری کہتے ہیں بازاروں میں اندھیر نگری چوپٹ راج چل رہا ہے۔ جنگ میں بھی دالوں کے ریٹس میں اضافہ ریکارڈ۔ دال مسور 5 روپے مہنگی 280، دال مارچ 10 روپے مہنگی 480، دال مونگ 20 روپے مہنگی 230 روپے کلو ہو گئی۔ ماہانہ وار ریٹس کے تحت چاول کائنات 10 روپے اضافے سے 265 روپے کلو ہو گئے۔ سردیوں میں سوئی گیس اڑن چھو، کھانے کا خرچہ بڑھ گیا۔ فیصل آباد میں گلستان کالونی کے مکین گیس بندش پر بلا اٹھے۔ گیس نہیں چولہے کیسے جلے؟ 2 وقت کا کھانا پکانا امتحان بن گیا۔ خواتین نے معمولات زندگی ماہانہ بجٹ متاثر ہونے کا شکوہ کر دیا۔ واسا فیصل آباد کے ملت چوک ڈسپوزل کیپیسٹی بلڈنگ منصوبہ تاخیر کا شکار، 15 روز سے کام بند۔ دسمبر کے آغاز کے باوجود ڈسپوزل کے کنویں تعمیر نہ ہو سکے۔ ڈسپوزل کی کیپیسٹی 40 کیوسک سے بڑھ کر اکتوبر تک 100 کیوسک کی جانا تھی۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں ایک مرتبہ پھر فنڈز کی کمی، ملازمین کی تنخواہ کا مسئلہ پیدا ہونے لگا۔ ملازمین کو کرسمس پر بھی تنخواہ کا حصول مشکل لگنے لگا۔ پہلے کس کی باری؟ کون رکے گا کون چلے گا؟ فیصل آباد میں منروا کلب چوک سرینا روڈ کے ٹریفک سگنلز غیر فعال، عرصہ دراز سے مرمت نہ کرائے جا سکے۔ ٹریفک لائٹس بھی ساتھ چھوڑ گئیں۔ سورج غروب ہوتے ہی اہم ترین چوک اندھیروں کی نظر ہونے لگا۔ جنگ کا گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج چنڈ بھروانہ تکمیل کے آخری مراحل میں داخل، 20 کروڑ 40 لاکھ کے فنڈز خرچ، تکمیل کے لیے صرف 80 لاکھ روپے درکار۔ ایسوسی ایٹ کالج حویلی بہادر شاہ کی تکمیل کے لیے بھی لگ بھگ 90 لاکھ درکار۔ محکمہ بلڈنگ نے حکومت کو فنڈز کے لیے گزارشات بھیج دیں۔ ایف ڈی انفورسمنٹ ٹیم کی غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیوں کے خلاف کارروائیاں، مختلف علاقوں میں 2 غیر قانونی کالونیوں کی تعمیرات کو مسمار کر کے دفاتر سیل کر دیے گئے۔ انفورسمنٹ انسپکٹر امتیاز گورایا کہتے ہیں بغیر اجازت بنائی گئی 4 دیواری اور سیوریج کو مسمار کیا گیا۔ جنگ میں 9 روز بعد بھی سی ٹی اسکین مشین مرمت نہ ہو سکی۔ ڈی ایس کیو ہسپتال کے مریض سی ٹی اسکین کی سہولت سے محروم۔ سی ٹی اسکین مشین کی خرابی کے باعث مریض پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور۔ آؤٹ سورسنگ کمپنی نے انجینئرز بھی مشین کی مرمت نہ کر سکے۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں لیب کرپشن کا معاملہ، اینٹی کرپشن نے انکوائری شروع کر دی۔ رجسٹرار سمیت فریقین انکوائری کے لیے 4 دسمبر کو طلب۔ وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا نوٹس جاری۔ قطرے پلانے سے انکار، سمندری میں پولیو ورکر سے بدتمیزی، انتظامیہ کا ایکشن، 3 افراد کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ملزمان میں اسلم، عبداللہ اور عمیر اسلم شامل ہیں۔ آج ہی ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس، آر پی اوز، سی پی اوز اور ڈی پی اوز کی شرکت۔ آئی جی نے غیر قانونی غیر ملکی تارکین کے انخلاء کا عمل مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ فیصل آباد کے تھانہ ریل بازار میں ایس پی لائل پور ڈویژن کی پریس کانفرنس بد نظمی کا شکار۔ ایس پی رحمان قادر نے موٹر سائیکل چور گینگ کی گرفتاری اور موٹر سائیکلیں مالکان کو دینے کے لیے پریس کانفرنس بلائی، خود نہ آئے۔ شہری 2 گھنٹے خوار ہو کر مایوس واپس لوٹ گئے۔ فیصل آباد کے تھانہ بٹالہ کالونی میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن رائے محمد اجمل کی کھلی کچہری، ایس پی عثمان سیفی کے ہمراہ سائلین کے مسائل سنے، مسائل حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اے سی آفس بوانہ میں ریونیو عوامی سروسز کا انعقاد، تحصیلدار غلام عباس نے شہریوں کے مسائل سنے۔ پٹواری، قانون نگو، اراضی ریکارڈ سینٹر عملہ بھی موجود۔ کھلی کچہری میں سائلین کی کثیر تعداد شریک، اپنی درخواستیں متعلقہ افسران کو پیش کیں۔
کین کمشنر پنجاب عبدالرؤف کا اسسٹنٹ کمشنر لالیہ کے ہمراہ سفینہ شوگر مل کا دورہ۔ کین کمشنر نے کرشنگ اور وزن کانٹے کا جائزہ لیا، گنے کے کاشتکاروں سے بھی گفتگو کی۔ کین کمشنر پنجاب کی کسانوں کو فوری CPR جاری کرنے کی ہدایت۔ ڈی جی پنجاب ایگریکلچرل مارکیٹنگ طارق محمود کا چنیوٹ کی غلہ اور سبزی منڈی کا دورہ، آڑھتیوں اور تاجروں کے مسائل سنے، حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ EADA اور سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی نے بریفنگ دی۔ شوکوٹ میں 1,45,000 ایکڑ پر گندم کاشت، کسانوں کو ٹریننگ بھی دی جا چکی ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت اعجاز صالح کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ، زرعی افسر محمد سرور سمیت دیگر شریک ہوئے۔ مسلم لیگ نون نے ٹکٹ کے لیے امیدواروں کا انٹرویو پلان جاری کر دیا۔ فیصل آباد ڈویژن کے انٹرویو 12 دسمبر کو ہوں گے۔ 35 رکنی نون لیگی وقت انٹرویوز دے گا۔ فیصل آباد میں لیگی رہنما امیدوار برائے MPA PP 117 خواجہ محمد رضوان سرگرم، یونین کونسل 121 کا دورہ، نائب سٹی میاں صدر میاں کاشف محمود پاشا اور عابد بٹ نے شاندار استقبال کیا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ملک بھر میں رابطہ مہم کا آغاز، فیصل آباد میں کارکنوں کے اعزاز میں ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ چیف آرگنائزر کاشف نواز رندھاوا، امیر نجیب اللہ طارق، سینئر نائب امیر سلیم الرحمان سمیت دیگر کی شرکت۔ توبہ ٹیک سنگھ میں جماعت اسلامی خواتین ونگ کا اسلام غالب آئے گا سیمینار، ضلعی ناظمہ حمیرہ ارشد نے خواتین کو لیکچر دیا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا عزم۔ بہتر روزگار کی خواہشات، اخوت فاؤنڈیشن معاون، فیصل آباد کے 100 مستحق خاندانوں میں 50 لاکھ کے بلا سود قرض تقسیم۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنید حسن منج، ریجنل مینیجر اخوت خالد محمود، اسٹیئرنگ کمیٹی ممبران نے شرکت کی۔ زندگی اور موت کی جنگ، شوق دم نہ توڑ سکا، تانیہ والا کا سکاؤٹ حافظ نالین محمد بلڈ کینسر کا مریض، بیماری کو خود پر حاوی نہ ہونے دیا، اچھا سکاؤٹ، تعلیم بھی جاری رکھی، وزیر اعلیٰ سے علاج کرانے کا مطالبہ۔ فیسکو کا ایشین سٹائل کبڈی کیمپ چنیوٹ کے چک 14 کلرواں میں لگ گیا، کھلاڑی فزیکل رننگ سمیت مختلف ایکسرسائزز کرنے میں مصروف۔ کوچ کبڈی ٹیم اورنگزیب کالرو کہتے ہیں کھلاڑی خوب محنت اور ٹیم اچھا پرفارم کرے گی۔ افسران کی مبینہ سیاست، کیمپ چنیوٹ کے بسپاندہ علاقے میں لگا دیا گیا، سہولیات نہ ہونے کے برابر۔ فیصل آباد میں آغوش الخدمت فاؤنڈیشن کا سپورٹس گالا، کرکٹ اور رسہ کشی سمیت دیگر کھیلوں میں کھلاڑیوں نے زور آزمایا۔ جماعت اسلامی نے ضلعی امیر محبوب الزمان بٹ اور صدر رائے اکرم کھرل نے حوصلہ افزائی کی۔ جنگ میں عبداللہ خان سنبل سکول کرکٹ ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب، ٹورنامنٹ کا فائنل واسو کلسٹر اور جامعہ کلسٹر کے مابین کھیلا گیا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی اور CEO ایجوکیشن سمیت دیگر افسروں کی شرکت۔ عبداللہ خان سنبل کرکٹ اکیڈمی کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ کمالیہ کا کھڈی کھدر دنیا بھر میں خاص اہمیت کا حامل، جدید دور اور ٹیکنالوجی کے آ جانے سے آج بھی کھدر کھڈی پر تیار کیا جاتا ہے۔ کھڈی کھدر نفاست، پائیداری اور دلکشی میں اپنی مثال آپ۔